الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ کافرون کی آیت نمبر 1 پڑھی گئی ہے. کل بھی یہ پڑھی تھی اور کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. اب ہم آپ کو کچھ شان نزول اور اس سورت کی فضیلت اور اہمیت بتاتے ہیں. رات کا وظیفہ. مسند امام احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت حارث بن جبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں سونے کے وقت اسے پڑھ لیا کروں. حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سونے کے لیے رات کو اپنے بستر پر جا تو سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کر. انشاءاللہ آپ بھی پڑھیے گا نا انشاءاللہ. یہ شرک سے بیزاری ہے. گویا کہ سوتے وقت اس سورت کو پڑھ لیا تو اللہ کی جناب میں آپ نے برات بیان کر دی کہ میں مشرک نہیں اور شرک سے میرا کوئی رابطہ ضابطہ نہیں ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون یعنی پہلی میں اور دوسری میں قل ھو اللہ احد تلاوت فرمایا. یہ بھی معلوم ہو گیا، یعنی 2 چیز ہو گئی، شرک سے براعت اور قل ھو اللہ پڑھ کر کے توحید کا اثبات. فجر اور مغرب کی سنتوں کی قرات. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 سورتیں بہتر ہیں، سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص. انشاءاللہ آ رہی ہے معوذتین. یہاں بتا دیتے ہیں ہم آپ کو. ہمارا طالب علم کا زمانہ تھا، ہمارے استاد بھی اب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بنا. انہوں نے ایک عمل بتایا، کہا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور قل ھو اللہ احد دوسری رکعت میں پڑھے گا، اور مغرب کے 3 فرض کے بعد جو سنت ہے اس کی پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس، تو اگر کوئی جادوگر اتنا ماہر ہو کہ جیسے ہاروت و ماروت جادو کا علم لے کے آسمان سے آیا تھا آزمائش کے لیے، وہ بھی اس پر جادو کرنا چاہے تو جادو نہیں چلے گا. ہم لوگ ملا مولویوں کے پیچھے تو بہت بھاگتے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. انشاءاللہ کیجئے گا. فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، اور مغرب کی سنت میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا التزام کیجئے. تو ہمارے استاد نے کہا کہ دنیا کا کوئی جادوگر آ جائے کامیاب نہیں ہوگا. انہوں نے تو نہیں بتایا، میں بتا دیتا ہوں. اس سورت کو کثرت سے پڑھنے کے بعد اس سورت کا نور انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، تو باطل کو گھسنے نہیں دیتا. وہ جادو کو کیوں؟ اللہ کی وحدانیت آ گئی قل یا ایھا الکافرون سے، برات آ گئی شرک سے، اور جادوگر لازماً مشرک ہوگا. ورنہ یہ اہل ایمان جادو نہیں کرتا کسی پر، کہ کوئی جادو کرنا کفر ہے. جادو کرنا
اور کرانا بھی کفر ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا آپ۔ کبھی آپ ایک آدمی سوچے میں تو نماز پڑھتا ہوں، جادوگر کو میں نے 5000 دیا تھا نا جادو کرنے کے لیے تو میں مسلمان نہیں، جادو کرنا کرانا دونوں کفر، یاد رکھو، یہ کان کھول کے سنو۔ اور تو برات ہو گئی شرک سے، قل ہو اللہ پڑھنے سے اخلاص کا اس بات ہو گیا، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں دنیا کے تمام دجالی اور شیطانی اور باطل طاقتوں کی یہ صورت مقابلہ کرتی ہے۔ سبحان۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کرو گے نا عمل؟ طے کر لو، اور اپنی فیملی کو بھی بولو کہ اس کا انتظام کرے، یہ نہیں کہ ایک دن پڑھا 4 دن چھوڑ دیا، نہیں۔ چلو بھائی آگے چلو، درس رہ جاتا ہے ہمارا۔ متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ بعض صحابہ نے رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ سنو بڑی پیاری بات ہے، کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے کہ ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے، اور انسان کی نجات کے لیے شرک سے برات ضروری ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب سنو شان نزول۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں صلح کر لیں۔ حضور سے کہا کہ ہم آپس میں صلح کر لیں کہ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں گے اور 1 سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی۔ ایک روایت، کئی روایت شان نزول ہے اس کا۔ طبرانی کی روایت میں ہے حضرت ابن عباس سے کہ کفار نے اول تو باہمی مصاحبت کے لیے رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں، ہم اتنا مال دیں گے آپ کو۔ سنو، تم لوگ ہوتے تو MBA کر کے آئے ہو نا، BBA کے بعد MBA، اور اس میں بھی ماسٹر، کے پیسہ از کمنگ ہے، پیسہ ملنا چاہیے بھلے ایمان جائے تو جائے۔ اور جس دوسری پیشکش سنو، اور جس عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں نکاح کر دیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کریں۔ کہا کہ جس عورت سے چاہیے شادی کیجیے مکے میں، چوائس فور یو، اور مال جتنا چاہیے لے لیجئے MBA والے، چوائس فور یو۔ سنو، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ 1 سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت کیا کریں گے اور 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود کی عبادت کیا کریں۔ یہ چوائس دی، 2 روایت ہو گئی۔ تیسری روایت ابن عباس ہی سے ہے کہ کفار مکہ نے باہری مصاحلت کے لیے یہ صورت پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دے، کب عبادت تو مت کرو، صرف ہاتھ لگا دو۔ آپ ہوتے تو یار کہتے یار کیا بگڑتا تیرا ایمان تو ادھر۔ یہ آپ سب کو میں کہہ رہا ہوں مخاطب کر کے کہ تم لوگ مولوی تو ہو نہیں، لیکن فیصلہ بہت جلدی، بھائی ہاتھ لگانے میں کیا جاتا ہے، عقیدہ تو ادھر ہے، ادھر۔ آپ سب ہوتے تو کہتے ہاں کر لیجیے یا رسول اللہ، کیا لگتا ہے ہاتھ لگانے میں؟ سنو حضور کی چوائس، صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ اس پر جبرائیل امین آسمان سے سورہ قل یا ایھا الکافرون لے کر نازل ہوئے، جس میں کفار کے اعمال سے براءت اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے۔ خالص یعنی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں کہ کسی دیکھو اس کا نام ہے دوستو نبوت، اور اس کا نام ہے رسالت، اور اس کا نام ہے توحید۔ جی
عبد الرزاق نے وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ قریش نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو کہ ایک سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین پر لوٹ آئیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ کیا ہوا پھر؟ سنو، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ ابن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ تم اس کی پوجا کرو جس کو ہم پوجتے ہیں اور ہم اس کی پوجا کریں جس کو تم پوجتے ہو، ان تمام معاملات میں ہم تم شریک ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے فیصلہ کر دیا کہ ایمان اور کفر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوستو توحید پر جمع دے۔ اب سنو ذرا تھوڑا سا 2 منٹ اور سن لو۔ علامہ عثمانی کیا لکھتے ہیں ذرا سنو۔ شرک سے کلی بیزاری، بہت پیاری تحریر لکھتے ہیں علامہ۔ چند رؤسائے قریش نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو صلح کر لیں کہ 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کیا کریں، پھر دوسرے سال ہم آپ کے معبود کو پوجیں، اس طرح دونوں فریق کو ہر ایک کے دین سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کو شریک کہنے لگوں۔ کس کے ساتھ؟ شرک کے ساتھ، کوئی سمجھوتا نہیں۔ اچھا تم ہمارے بعض معبودوں کو مان لو، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بعض کو مان لو، ان کی مذمت نہ کرو، ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تمہارے معبود کو پوجیں گے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور آپ نے ان کے مجمع میں پڑھ کر سنائی۔ کل میں نے کہہ دیا تھا کہ ہر طرف مخالفین ہیں اور حضور اکیلے تنہا ہیں اور جرأت کے ساتھ کر رہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ میں نے کل بتایا تھا اس پس منظر کو سوچو کہ سبھی مخالف ہیں اور ان مخالفتوں کے بیچ میں ایک ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا خلاصہ مشرکین کے طور و طریق سے بکلی بیزاری کا اظہار اور انقطاع تعلقات کا اعلان کرنا ہے۔ بھلا انبیاء علیہ السلام جن کا پہلا کام شرک کی جڑیں کاٹنا ہے، ایسی ناپاک اور گندی صلح پر کب راضی ہو سکتے تھے؟ فی الحقیقت اللہ کے معبود ہونے میں تو کسی مذہب والے کو اختلاف ہی نہیں۔ خود مشرکین اس کا اقرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پرستش بھی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے نزدیک کر دیں گے۔ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى۔ اختلاف جو کچھ ہے غیر اللہ کی پرستش میں ہے، لہذا صلح کی جو صورت قریش نے پیش کی تھی اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ تو برابر اپنی روش پر قائم رہیں، یعنی اللہ اور غیر اللہ دونوں کی پرستش کیا کریں اور آپ اپنے مسلک توحید سے دستبردار ہو جائے۔ اس گفتگو مصالحت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ صورت نازل فرما دی۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اور کفر ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، یہ ممکن نہیں ہے کہ راضی رہے رحمان بھی اور ناراض نہ ہو شیطان بھی۔ ہم لوگوں کا مسلک تقریباً یہی ہے۔ ارے تمہیں کیا لگتا ہے یار، کمپرمائز کر لو نا، نو کمپرمائز۔ چلو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔